پھر کبھی دوڑو کے زمانہ اپنی چال چل گیا، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل چکا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے وقت کو برباد ہونے سے بچاؤ، ان کے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بہت ساری تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہندوستان میں آ کر کے تاریخ رقم کرنے والے سلطان کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزوں، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتا اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔ پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے، بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے۔ اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے، یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی، اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے، کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے۔ خیر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی
تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی, اپنا مطالعہ بند کیا, اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ, آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے, کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک, اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے, اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا, میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا, مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا, آدھا سے پونا گھنٹہ, جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں, برس کے برس ضائع کیے, مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں. میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان, کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم, پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری, پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ, دوسرا سوال, حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ, تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ, اور کہاں خرچ کیا, یہ چوتھا. اور وفیما, اور سوال ہوگا وفیما عامل من علم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں. سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے. کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی, یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا وعن شبابہ فیما ابلاہ, اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا, بتا دے.
اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا، 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے، کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں، ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی، لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے، اس فطرت سے باز آنا چاہیے۔ اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی۔ امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا۔ وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے، پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے، اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو، تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں۔ یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے۔ یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے۔ چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہے، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا؟ مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی، کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا۔ راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی، جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے، تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے۔
تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں، تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی۔ وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی، محمد بن قاسم، رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے۔ یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں۔ سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا، اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا، ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا۔ برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے، سب مسلم علماء ہیں۔ علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے
जब करतबा की जामा मस्जिद के मीनार से पर लगाकर उकाब के उसने खुद उड़ने की कोशिश की, और पहला वो इंसान है जो हवा में उड़ने का एक तजुर्बा दूर लोगों के सामने पेश किया। ऐसे नहीं कि मीनार से छलांग लगाया, बल्कि तारीख में आज भी रकम है, अब्बास फरनास 10 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। इसने नई इजाद की और उसके 500 साल बाद आकर इस फार्मूले पर तहकीक की गई और उसके बाद एरोप्लेन बनाया गया। दुनिया को हवाओं में उड़ने का अंदाज भी एक आलिम दीन ने दिया था, एक नौजवान साइंसदान ने दिया था। इब्नुल हैसम का नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले बसरियात के इल्म पर किताबें लिखने वाला वो साइंसदान जिसने आंखों के मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज की, बल्कि दुनिया में सबसे पहले कैमरे का तस्वुर देने वाला इब्नुल हैसम है कि रोशनी जितने बारीक हिस्से से अंधेरे कमरे में जाएगी, एक कमरे से कैमरा बनाया गया। इब्नुल हैसम कौन है? एक मुस्लिम साइंसदान। इतना ही नहीं, अबू बकर राजी ये वो तबीब है जो पूरी दुनिया का फाउंडर है। इल्म तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर जकरिया राजी, जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्म तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे, सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए, सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, यह सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों, में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी। और चंद दिनों के बाद मैं बारहा ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे,
जो फजूल और फहश चीजों को देखने में। ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये तीन चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। अब तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती है, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्व करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस हैं, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अयाशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया।
दौड़ों के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना